اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، پکنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی اگر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تم پر احسان کیا ہے یہ نعمت عطا فرما کر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی جس کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس پر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ نعمت آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنا دیا، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا کی رحمت کا حصہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ دنیا کائنات کے ہر چیز کو میرے آقا کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے انڈیا کی طرف سے، ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ہندو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ کو نبی نہیں مانتے، اللہ کا محبوب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی کتابوں میں پڑھیں، ان کی مشہور کتابوں میں پڑھیں تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ سیرت کی کتاب آقا صلی اللہ تعالی وسلم مصنف پروفیسر ڈاکٹر عبدال بیلا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ کا تذکرہ آتا ہے وہ جھوم اٹھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ کھڑے ہو کے میرے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں، میرے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہزاروں شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زبان میں میرے آقا کی حمد و ثنا کی ہے، ایمان نہیں لائے مگر محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ کافروں کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں، مجوسیوں کے بھی نبی ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی ہر انسان، ہر شے کے نبی بن کے آئے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بادشاہ کے پاس گئے جو عیسائی تھا، میرے آقا کا تذکرہ سنا، میرے آقا کی محبت کی باتیں سنی، دل میں محبت پیدا ہو گئی، دل میں الفت پیدا ہو گئی، کاش میں بھی ان کا امتی ہوتا۔ مگر جب اپنی رعایا، اپنی حکومت کے سامنے تذکرہ کیا تو مایوس ہو گیا، لوگ مخالف ہو گئے، صرف اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، ساری زندگی اسی راستے پر، اسی پر اس نے گزار دی۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا راجہ رام، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک رات اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سمندر کے کنارے ایک محل بنایا ہوا تھا، موتی یاقوت سے جڑا ہوا تھا۔ رات گزر رہی تھی، 14ویں رات کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، ایک فضا میں
ایسا سرور تھا، ایسی مستی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ساری رات ادھر ہی گزار دوں۔ باندیاں کھڑی ہیں، ملازمین کھڑے ہیں، طرح طرح کے مشروبات پیش کیے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پہ چاند پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ یکدم اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف جاتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہی چاند دوبارہ مل جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، یا کیا معاملہ ہے، یا کیا ماجرا ہے۔ سارے لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے مجوسی، بڑے بڑے پنڈت بلائے، پتہ کیا کیا معاملہ ہے۔ آج سے پہلے چاند کے ٹکڑے نہیں ہوئے، آج یہ کیسے ہو گیا؟ تو پتہ کیا گیا کہ عرب میں ایک مسلمانوں کا نبی ہوا ہے، اس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، مگر جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا تھا وہ نہیں مان لا سکے۔ جنہوں نے دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھ کے، ہندوستان میں بیٹھ کر یہ معجزہ دیکھا تھا، وہ میری آقا کی محبت میں، میرے آقا کی الفت میں گرفتار ہو گئے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک ریگستان کی طرف نکل گیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ میری آقا کی ذات تک کر پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ رستے میں ختم ہو گیا، سمندروں میں مٹ گیا، دریاؤں میں مٹ گیا، ریگستان میں ختم ہو گیا، مگر اس میں میرے آقا کی محبت، میرے آقا کی الفت، میرے آقا کی وہ ایک داستان زندہ بن کے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔